جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ تصوف میں ذکر کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہمارے صوفیاء اکرام نے ذکر کو روحانیت کا سب سے بڑا ٹول مانا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ذکر بہت پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. ذکر کا ورڈ قرآن میں کافی مرتبہ آیا ہے اور مختلف ڈیریویٹوز میں اور مختلف معنی میں بھی آیا ہے. معنی کا مطلب وہ مختلف جہاں پہ ذکر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یوز کیا ہے، تو اس کی اپنی ایک میننگ، خاص میننگ سے اس کو بیان کیا ہے. جیسے ایک جگہ پہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس ذکر کو آسان کر دیا، قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر لیا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو مختلف جگہوں پہ کبھی نصیحت، کبھی یاد کرنا، ان طریقوں سے ذکر کی میننگ آئی ہے. لیکن صوفیاء اکرام نے بھی اسی کو، ذکر کو ایک تو یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، کسی کے بارے میں ڈسکس کرنا، تینوں جو میننگ ہے ان میں لیا. لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہمارے جو اسلام دشمن عناصر ہیں انہوں نے صوفیزم پہ حملہ کر کے اور آئسولیشن میں کر دیا، سائیڈ میں کر دیا. ایک تاثر یہ دے دیا سب کو کہ یہ جو صوفی حضرات ہیں یہ صرف ذکر کرتے ہیں، ذکر سے مراد اللہ کا ذکر یا اللہ کا ذکر، خود کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں، ترک دنیا اور گوشہ نشینی میں چلے جاتے ہیں، شہروں سے نکل جاتے ہیں، جنگل آباد کرتے ہیں، پہاڑ آباد کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے رشتے ناتے سب توڑ دیتے ہیں. یہ ایک تاثر دیا گیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جو پڑھے لکھے ہمارے سو کارڈ لوگ تھے، جو ابھی ہیں بھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صوفیزم اصل میں اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے، تصوف ایک راستہ ہی غلط ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ عمل زیادہ کرتے ہیں، خود تحقیق نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں تفکر کرنے کو کہتا ہے، غور فکر کرنے کو کہتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو. ہم نے کیا کیا؟ لوگوں سے سنا. آج کل یوٹیوب پہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جب میں بولوں گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی باباؤں کے پیچھے لگا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ بس یہ جو بھی بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے اپنی اپنی شریعتیں بنائی ہیں، انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، انہوں نے قرآن کے اگینسٹ کام کیا ہے، انہوں نے حدیث کے اگینسٹ کام کیا ہے. لیکن ان سب نے، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو بھی جن کے بھی خلاف بات کرتے ہیں، چاہے وہ بابا بلے شاہ ہو، چاہے وہ حضرت سکی سلطان باہو ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی ہیں، جب ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جب ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں تو یقین مانیں کہ ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہی قرآن ہے. یہ بچپن میں قرآن کو پہلے سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، عربی میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر فقہ سمجھتے ہیں، احادیث کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر مشاہدہ کرتے ہیں. یہ جو لوگ اپنے کمروں میں بیٹھ کے کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ انہوں نے کس طرح اسٹڈی کی. خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے. ہم بات کر رہے تھے ذکر کے بارے میں. تو ذکر تصوف میں آسانیاں پیدا کرنے کا اور ایک بہترین راستہ
ملنے کا ایک طریقہ ہے۔ ذکر خفی، جیسے ذکر کے بہت سارے قسم ہیں، ذکر خفی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے، ذکر پاس انفاس، اس کے بعد ذکر جہر، بہت سارے ذکر ہیں، اذکار ہیں۔ لیکن آج میں جو بات کر رہا ہوں ذکر خفی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کا ذکر اگر انسان کریں خفیہ طور پہ، خفی مطلب راز میں رہ کے، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک تو ذکر خفی کا مطلب ہے آپ اللہ کا ذکر کریں، دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر کریں یا سانسوں کے ساتھ ذکر کریں، ذکر کوئی بھی ہو، اللہ 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 یا اللہ کا ذکر، یہ یا لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ یاد کرنے میں جو آ جاتا ہے نا، کسی کو یاد کرنا، تو اللہ کو یاد کرنے میں اگر آپ یہ ذکر کرتے ہیں، اور ذکر خفی جس میں آواز نہیں ہوتا، آپ مراقبہ کی پوزیشن میں بیٹھ کے دن میں 5 منٹ سے سٹارٹ کریں، جتنا بھی کر پائیں، 5 10 15 منٹ جتنا بھی کر پائیں ضرور کریں۔ اس کے اثرات آپ کو 1 مہینہ میں انشاءاللہ ایسے ملیں گے کہ آپ تصوف میں آپ کی راہیں آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ وہ علم، وہ باطنی نظر، باطنی آنکھ، وہ چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، جن کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جن کے بارے میں۔ ایک تو یہ ذکر خفی ہے۔ دوسرا ذکر خفی کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا۔ اب آپ نے نصیحت پکڑی اللہ کی ذکر، ایک نصیحت پکڑی اور چپ کر کے کسی کو بتائے بغیر، ریاکاری کرنے کے بغیر، لوگ تو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کے بغیر آپ نے اچھے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کو راز، سیگا راز میں رکھا۔ اگر مثال کے طور میں صدقات آپ دیتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک دائیں ہاتھ سے کام کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، کہ ایک آپ اچھائی اگر کرتے ہیں، ایک احسان آپ کرتے ہیں تو اس کو جتائیں نہیں، آپ کریں، اس طرح کریں خفیہ طور پہ۔ یہ بھی ذکر خفی ہے، شاید کسی نے آپ کو بتایا ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں ذکر خفی کا یہ سب سے بہترین مرتبہ ہے کہ آپ اچھائی کریں اور کسی کو بتائیں بھی نہیں۔ وہ اچھائی صرف آپ کے اور آپ کے خدا اور آپ کے اللہ کے بیچ کی بات ہو، ایک ہاتھ سے اچھائی کریں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنا خفیہ آپ کا عمل ہو۔ اور وہ عمل جو آپ کریں گے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی کریں، وہ معاملات آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں، دوستوں کے ساتھ کریں، لیکن وہ اللہ کا سب سے زیادہ، سب سے بہترین پسندیدہ عمل ہوگا۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اس چیز ذکر خفی عملاً اور ورد کرنے میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں۔